شرعی نقطہ نظر سے ویڈیوگرافی کے جواز و عدم جواز کی شکلیں کیا ہیں؟ یہ ایک بہت طویل و ذیل مسئلہ ہے۔ ویڈیو کے بارے میں تو بہت پہلے سے عدم جواز پر قائم رہا ہوں، آپ لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، بے شمار علماء بھی جانتے ہیں، میری اس پر کچھ کتابیں بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ میں نے جو کتاب لکھی ہے تقریباً 25 برس پہلے، بلکہ 30 برس کے لگ بھگ ہو چکا ہے، جب میں نے ٹیلی ویژن پر رسالہ لکھا تھا۔ تقریباً 30 سال ہوتے جا رہے ہیں اس پر۔ اس زمانے میں جو کچھ میں نے لکھا اس کے اندر ویڈیوگرافی کے بارے میں بھی آیا۔ اس میں میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ ویڈیوگرافی میں یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو جب پکڑتے ہیں تو اس کے اندر ایک تصویر آ جاتی ہے، وہ تصویر اندر محفوظ رہتی ہے، اور پھر جب چاہتے ہیں تو وہ تصویر جو ہے اسکرین پر دکھائی دیتی ہے، یعنی اندر تصویر موجود ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اسکرین پر اس کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ پہلے ہمارا خیال تھا، کچھ تحقیقات جو اس وقت میں کی گئی اس کے لحاظ سے، لیکن اس کے بعد بھی اس مسئلے پر بعض اور علماء کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے میں مسلسل مطالعہ کرتا رہا، وقتاً فوقتاً جب بھی ایسی کوئی بات سامنے آتی تھی تو اگرچہ میں ویڈیو لینے سے پرہیز قریب تک بھی کرتا رہا ہوں، لیکن مسلسل اس سلسلے میں جستجو اور مطالعہ جاری رہا۔ جو اس فن کے ماہرین ہیں، اس فن کے ماہرین سے بھی اس سلسلے میں ان کی کتابیں وغیرہ دیکھنے کا برابر اتفاق ہوتا رہا۔ تو یہ سب سامنے آنے کے بعد جو صورتحال میرے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ویڈیو میں اندر بھی کوئی تصویر نہیں ہوتی۔ جب یہ لیا جاتا ہے تو تصویر لینے کے بعد وہ کچھ الیکٹرانیکل جو ہے حروف اور نقوش میں منتقل ہو جاتے ہیں، یعنی وہاں کچھ الفاظ رہ جاتے ہیں، کوئی تصویر اندر نہیں رہتی، دور دور تک کہیں تصویر کا نام نہیں ہوتا۔ اگر کسی اور ذریعے سے بھی اس کو دیکھنا چاہے وہاں تصویر ہے تو کوئی تصویر اس کے اندر نہیں ہوتی۔ یہاں عکس لیا اور عکس لیتے ہی وہ جو ہے الیکٹرانک سگنلز میں تبدیل ہو گیا اور کچھ الفاظ اور حروف کے اندر تبدیل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب چاہتے ہیں تو وہ حروف اور الفاظ متشکل ہو کر نظر آنے لگتے ہیں۔ جو اسکرین پر نظر آتا ہے ظاہر ہے کہ وہ تصویر نہیں ہے، یہ تو متفق علیہ بات ہے۔ تصویر پر جو اسکرین پر جو صورت نظر آتی ہے وہ تصویر نہیں ہے، وہ عکس ہے، لیکن اندر تصویر ہوتی ہے یہ مجھے پہلے خیال تھا، اور چونکہ اندر تصویر ہوتی ہے اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے تھے، بلکہ عام طور پر علماء یہی سمجھتے ہیں کہ اندر تصویر موجود ہے اس لیے ناجائز ہے۔ لیکن تحقیق کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ اندر بھی کوئی تصویر نہیں ہوتی، بلکہ الیکٹرانک سگنلز ہوتے ہیں اور کچھ حروف اور نقوش کی شکل میں ہوتے ہیں، اور وہ پھر ایک عکس بن کر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اندر بھی کوئی تصویر نہیں، باہر بھی تصویر نہیں، اس لیے یہ عکس کے حکم میں ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی بہت پہلے یہ دیا تھا، میں نے اس کے اوپر کچھ نوٹس بھی لکھے تھے جو میری کتاب ٹیلی ویژن کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ یہ تحقیق سامنے آنے کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ یہ عکس ہے، لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو کہ اگر یہ عکس ہے تو سمجھتے ہیں جائز ہے۔ میں اس کا قائل نہیں، عکس مانتا ہوں لیکن ہر عکس کو جائز نہیں سمجھتا، اس کے حدود ہیں، قیود ہیں، جیسے کہ یہاں پر لکھا گیا ہے جواز و عدم جواز کی شکلیں کیا ہیں۔ واقعی اس کے لیے بہت ایک طویل بحث کی ضرورت ہے، اور میں نے الحمدللہ اس کے اوپر تقریباً 2 سال ہو رہے ہیں یا 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اس کے اوپر میں نے ایک مستقل رسالہ لکھ دیا ہے۔ پہلے تو یہ تحقیق میں نے بیان کی ہے، اور اس کے اندر میں نے جو اس فن کے ماہرین ہیں انگریزی نام ان کے حوالے دیے ہیں۔ دوسرے نمبر پر عرب علماء میں سے، عرب سائنسدانوں میں سے جن لوگوں نے اس پر لکھا ہے ان کے حوالے پیش کیے ہیں، اور تیسرے نمبر پر جن علماء نے ان لوگوں کی تحریرات کو پڑھنے کے بعد اس کی پوری حقیقت کو سمجھ کر بیان کیا ہے، ایسے علماء کی تحریرات پیش کی ہیں۔ ان میں عرب علماء بھی ہیں
اور جو ہے دوسرے عجم کے علماء بھی ہیں، دونوں قسم کے علماء کی تحریرات پیش کی ہے، یہ بتانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کہ یہ عکس ہے۔ اس میں دوسرا باب بہت اہم ہے، اور اس کے اندر اس سوال کا جواب ہے جو یہاں پوچھا گیا ہے کہ اس کے جواز و عدم جواز کی شکلیں کیا ہیں، کن صورتوں میں جائز، کن صورتوں میں ناجائز۔ ہر عکس کو جائز نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو میں نے پوری طرح اس کے اندر واضح کیا ہے اور ان حدود و قیود کو اس کے اندر بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ جلدی ہی وہ رسالہ چھپ جائے گا۔ حالات چونکہ یہ لاک ڈاؤن کے چل رہے تھے اور کورونا کی وجہ سے تمام ہی ہر طرح کے کاروبار بند تھے، کتابوں کے کاروبار بھی بند تھے، اور پریس وغیرہ کا سلسلہ بھی بڑی بدنظمی کا شکار تھا، اس لیے جو ہے اس زمانے میں یہ چھاپنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ لکھ تو دیا تھا بہت پہلے ہی، وہ رسالہ موجود ہے، انشاءاللہ جلد سے جلد اس کو چھپوانے کی کوشش کی جائے گی، اس کے اندر اس کی پوری تفصیل میں نے بیان کی۔